السلام علیکم خوبصورت لوگوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ ایک مکمل ناولٹ ہے، مطلب شارٹ سٹوری، جسے میں ریڈ کرنے والی ہوں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی یہ پسند آئے۔ ناولٹ کا نام ہے جہاں اب تک تیری ہے، اس قلم اریبہ۔ نکلو یہاں سے۔ وہ کچن میں داخل ہوتے سامنے موجود اپنی چند کزنس کو دیکھتے سرخ چہرے سمیت دبی دبی آواز میں گھرایا۔ جب انم، لائبہ، ماہم اور انشا فوراً وہاں سے جانے لگی کہ اچانک اس نے سختی سے آخر میں جاتی انشا کے بازو پر گرفت مضبوط کی کہ باقی لڑکیوں نے بھی پیچھے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ انشا خود اس کی اس قدر بے باکی پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ جاؤ یہاں سے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا رخ انشا کی جانب کر گیا، جو اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہولے سے کانپ رہی تھی۔ وہ سب وہاں سے نکل گئی جب انشا نے گھبرائی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ کہاں تھی تم کل؟ اسے کچن کی شیلف کے ساتھ پن کرتے وہ اس کی جانب جھکتے بھاری آواز میں بولتا انشا کو سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں اسے غصیلی نظریں خود پر جمائے دیکھ اس کی ہمت ہوا ہوئی اور یہی صحیح کسر اپنی جانب بڑھتے اس کے قدموں نے ختم کر دی تھی، جو بالکل اس کے پاس ہو کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ بکواس کرو، کہاں تھی تم کل اور کس کے ساتھ تھی؟ اس کا بازو دبوچے وہ غصے سے بھرپور آواز میں بولا کہ انشا نے سہم کر آنکھیں بند کر ڈالی۔ وہ بغور اس کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ہمارا دل ایک چھوٹا سا ناولٹ لکھنے کا، ہم ایک چھوٹا سا ناولٹ لکھیں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہم نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بغور اس کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ناولٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو دی پوائنٹ، بہت مطلب بس، تو اس وجہ سے بس ٹو دی پوائنٹ ہی ہوگی اسٹوری۔ سانولی رنگت میں وہ لڑکی دلکش نقوش کی حامل تھی۔ لرزتے ہونٹوں کو دیکھ وہ بے ساختہ انگلی سے انہیں چھو گیا تھا۔ انشا نے بامشکل آنکھیں کھول کر اس کی اس اچانک عمل کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی اس پر جمع کھڑا تھا۔ جواب دو، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ دانت کچکاتے بولتا اس کا بازو میں روٹے کمر پر پن کر گیا کہ ایک سسکی انشا کے منہ سے نکلی تھی۔ انشا؟ سکینہ بیگم کی آواز پر وہ شفقت بھری نظروں سے اسے گھورتا سائڈ پر ہوا کہ انشا کی کب سے اٹکی سانس بحال ہوئی۔ انشا پڑھتے ہیں، انشا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو وہ اس کی قربت پر آج مر ہی جاتی۔ تم یہاں ہو اور ارحام تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سکینہ بیگم باری باری دونوں کو دیکھتے استفسار کرنے لگی تھی۔ انشا نے نظریں جھکائی جبکہ وہ خونخوار نظروں سے انشا کو گھورتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ سکینہ بیگم نے انشا کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ان کی بات پر انشا کو کچھ دیر پہلے کا اس کا غصہ یاد آیا تو اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ وہ ہاں میں سر ہلا کی۔ اچھا، ارحام نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسے کھانا گرم کر کے دے آؤ۔ سکینہ بیگم کام کرتی بولی تو انشا کی جان حلق میں آئی تھی۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پایا تھا۔ خالہ، میرے ٹیسٹ شروع ہونے والے ہیں، میں پڑھائی کرنے جا رہی ہوں، آپ پلیز انم کو بول دیں، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ وہ فی الحال اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غصے میں ہے اور وجہ وہ ابھی تک جان نہیں پائی تھی۔ خالہ، میرے سر میں درد ہے، میں چلتی ہوں، وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ ارحام نے کبھی اس سے خود سے بات نہیں کی تھی، آج پہلی بار وہ اس سے بات کر رہا تھا، وہ بھی اس لہجے میں کہ انشا کی جان ہی نکلنے کے در پر تھی۔ انشا کو پتا تھا کہ وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ گھر میں موجود تمام لڑکیوں میں سے اس کی رنگت سانولی تھی۔ وہ اپنے بابا پر گئی تھی، لیکن اس کے نئے نقوش کافی پرکشش تھے، لیکن کئی کزنس باتوں میں اسے باتیں ضرور سنا جاتی جن کا اسے کافی برا لگتا، لیکن وہ خاموش ہی رہتی تھی۔ اس کا نکاح بچپن سے ہی ارحام کے ساتھ ہوا تھا، وہ جو خاندان کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا۔ کئی لڑکیاں اس سے شادی کی خواہشمند تھیں، مگر جسے پتہ چلا کہ اس کا نکاح انشا سے ہوا ہے تو جہاں کچھ خوشی تھی وہیں کئی اس سے حاسد بھی تھے، کچھ خوش تھیں، لیکن خود انشا ارحام کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی وہ جو اس طرح اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی تھی؟ چلو یونیورسٹی چھوڑ دو تم لوگوں کو، وہ نیچے آتا سن گلاسز چہرے پر سجائے سنجیدگی سے بولا۔ وہ کافی پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ انم اپنی چیزیں لیتی لائبہ اور ماہم کو اشارہ کرتی آگے کو بڑھی۔ جب ارحام کے ماتھے پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے تھے، اس نے پیچھے دیکھا، مگر اس لڑکی کو نہ پا کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اچھا، ہمیں بتائیں ہم کس بیسڈ پہ لکھیں؟ مطلب لانگ ناول نہیں ہوگا یہ، اس کے 100 پیجز ہوں گے ایسا کچھ بھی، جیسے کہ اسکیٹی ہے نا، مطلب شارٹ سی اسٹوری، شاید وہ گھنٹے کی بنا بنے۔ تو آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ کس بیسڈ پہ لکھیں ہم، کیونکہ ہمارے ذہن میں اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا لکھنے کا دل کر رہا ہے بہت سالوں بعد۔ ہمیں بتائیے گا، ہم انشاءاللہ عید کے بعد وہ اسٹوری آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔
لازمی بتائیے گا، جو بھی سن رہے ہیں نا پلیز پلیز بتائیے گا، ویسے تو کوئی نہیں بولتا لیکن لازمی بس بیسٹ بتا دیجیے گا. ہم آپ لوگوں کے کمنٹ کا بھی آنسر نہیں کریں گے کہ اگر کسی کو ہچکچاہٹ ہو تو، لیکن لازمی بتائیے گا. سب اپنی اپنی پھر دیکھتے ہیں کہ کس بیسٹ پہ لکھیں گے. وہ ایک نظر ان پر ڈالتا باہر نکل گیا. جب ماہم اور لائبہ خوش ہوتی انم کے پیچھے باہر نکلی تھی. انم ارحام کی بہن تھی جبکہ لائبہ اور ماہم اس کی تایازاد تھی. ماہم ارحام کی ہی عمر کی تھی جبکہ لائبہ اس سے سال چھوٹی تھی، مگر وہ دونوں بہنیں ارحام کو حاصل کرنے کی پوری کوشش میں تھی کہ وہ جسے پسند کرے گا اس سے ہی ارحام کی شادی ہو جائے گی. انشا کی ماں اور ارحام کی ماں دونوں بہنیں تھیں جن کی شادی افیندی ہاؤس میں دونوں بھائیوں سے ہوئی تھی. ایک حادثے میں انشا کے ماں باپ وفات پا گئے. تب سے وہ اس طرح ہی زندگی گزار رہی تھی. حالانکہ سکینہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن پھر بھی وہ پہلے جیسی ہرگز نہیں رہی تھی. وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا. جب لائبہ چھٹ سے دروازہ کھول فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی. انم اور ماہم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی. وہ کچھ پل ٹھہرا رہا. اس کے چہرے پر سرد مہری بلا کی تھی. انشا کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پست کیے بولا کہ انم نے اپنے بھائی کے غصے سے تپے چہرے کو دیکھا. بھائی وہ انشا تو صبح ہی چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی کوئی اہم ٹیسٹ ہے اس کا. انم آہستگی سے بولی. جب اسٹیئرنگ پر ارحام کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا سڑک پر ڈال گیا تھا. پورے راستے میں گاڑی میں خاموشی رہی. اس کے غصے کے چلتے کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا تھا. وہ یونیورسٹی پہنچے تو ارحام انہیں چھوڑتا خود آفس چلا گیا تھا. انم فوراً انشا کو ڈھونڈنے نکلی تھی. آخر کار وہ لائبریری میں سے مل ہی گئی. تم نے بھائی کو کچھ کہا؟ وہ کل بھی اتنے غصے میں تھے اور آج بھی اتنے غصے میں تھے. انم اسے دیکھتی پریشانی سے بولی کہ انشا گہرا سانس بھر کر رہ گئی. مجھے دیکھ کر غصہ ہی آتا ہے انہیں. وہ سکون سے کتابیں سمیٹتی بولی تھی. انم نے اسے گھورا. ایسی بات نہیں ہے انشا. وہ شاید اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی. انشا کتابیں اٹھاتی لائبریری سے باہر نکلی تو وہ بھی پیچھے نکل آئی تھی. بس کرو اپنے بھائی کے گانے مت گاؤ. بھوک لگی ہے، چلو کینٹین چلتے ہیں. میں جلدی میں کچھ کھا بھی نہیں پائی. وہ بیزاری سے بولی تھی. انم خاموش ہو کر رہ گئی تھی. اسے پتا تھا کہیں نہ کہیں بھائی کے رویے کی وجہ سے انشا مزید احساس کمتری کا شکار ہوتی جا رہی ہے. انشا تمہیں گھر سے کوئی لینے آیا ہے. وہ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ دینے جا رہی تھی جب ایک لڑکی بھاگتی اس کے پاس آتی بولی. اچھا کون ہے؟ انشا بھوئیں سکیڑے سوچنے کے انداز میں بولی تھی. جب لڑکی کندھے اچکاتی کلاس میں چلی گئی تھی. وہ بعد میں جانے کا سوچتی کلاس میں چلی گئی. اب اس نے ہاف ٹیسٹ ہی لکھا تھا جب پھر سے اس کے لیے میسج آ گیا تھا. وہ ضد چھوئی تھی. پروفیسر سے ایکسکیوز کرتی وہ گیٹ کی جانب قدم بڑھا گئی. بازل بھائی بھی نا ذرا صبر نہیں ہے. وہ خود سے ہی باتوں میں مصروف تھی. اسے یقین تھا بازل آیا ہوگا کیونکہ وہ کل اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اسے ضرور شاپنگ پر لے کر جائے گا. بازل ماہم اور لائبہ کا بڑا بھائی تھا لیکن اس کی شخصیت ان دونوں بہنوں سے منفرد تھی. وہ گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی جب سامنے موجود گاڑی کو دیکھ اس کی روح فنا ہوئی. وہ ارحام کی کار تھی اور سامنے آدھ کھلی ونڈو سے ویسے ہی دیکھ رہا تھا. ادھر روحی لکھا ہے ویسے. انشا کا دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے یا کہیں غائب ہو جائے. گاڑی میں بیٹھو. وہ اسے دیکھتے سرد گھمبیر آواز میں بولا کہ انشا کے گلے میں گلٹی سی ابھری. اس نے فوراً پیچھے کو قدم بڑھائے کہ ناگواری سے ارحام کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا. انشا گاڑی میں آ کر بیٹھو. اگر ایک قدم بھی پیچھے گئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری میں. وہ شدید غصے میں بولتا انشا کو خوفزدہ کر گیا تھا. انشا نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا. وہ آہستگی سے مرے قدم لیتی گاڑی میں بیٹھ گئی. جب ارحام نے ونڈو بند کی تھی. کچھ زیادہ ہی گریز نہیں کر رہی تم؟ اسے دروازے کی جانب تکتا پا کر بھی اس کا چہرہ دبوچ اپنی جانب رخ کرتے لب پیچھے بولا. مجھے اگنور کر رہی ہو؟ اس کی پھیلی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے وہ درشتگی سے بولا کہ انشا نے نفی میں سر ہلایا. کیا تکلیف ہے تمہیں؟ پھر کل کس کے ساتھ تھی تم؟ کافی شاپ میں. اسے اپنی جانب کھینچ وہ اس کے کمر پر گرفت بناتے پرتوپش سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے گرایا کہ انشا کی آنکھیں اس کی عمل اور حرکت سے پھیل گئی تھی. آپ کو کیا ہے؟ آپ مجھے پسند نہیں کرتے. میں جیسے چاہے مرضی رہوں. اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں پائی تھی. وہ تبھی نظریں جھکائے کانپتے لہجے میں بولی کہ ارحام کی گرفت میں وحشی پن آیا تھا. ہاں نہیں کرتا تمہیں پسند، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی عزت اچھالتی پھرو. اس کا چہرہ دبوچے وہ منہ سے انگارے نکالتے گرایا. انشا نے بے بسی سے اس کی قید میں خود کو محسوس کرتے اسے دیکھا. اس کی بات پر انشا کا دل کٹ کر رہ گیا تھا. اسے اس بے شخص سے کوئی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی. میرا ٹیسٹ ہو رہا تھا، چھوڑے مجھے. وہ خود کو اس سے چھڑواتی جانے کی پر تولنے لگی تھی. ٹیسٹ مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے ہوئے اس کے نازک پھڑپڑاتے لبوں پر انگوٹھا رب کرتا بولا کہ انشا نے حیرت سے اسے دیکھا. ارحام آج اسے شوق پر شوق دے رہا تھا. ہاں. وہ لرزتے لفظوں کے ساتھ بولی کہ ارحام کے تاثر پل میں بدلے تھے. ایسا ہوتا ہے جب انسان زیادہ ہی اوور ہو جائے.
तब तुम तब चाहोगी जब टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी प्रिंसिपल से मेरी बात हो चुकी है। वो ढिठाई से बोला कि इंशा ने ज़िद छोते से देखा। मुझे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेरा, प्लीज़ जाने दें। वो इसे अलग होते दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी थी। इसकी आंखों में पानी तैरने लगा जो इसकी आंखों में मज़ीद सहर बख्श गया था। मेरी तरफ देखो। सुकून से बैठे हुए इसे एक नया हुक्म सादिर करता नजरें इस पर जमाए से देखने लगा था। जब इंशा ने नमी भरी नज़रों से इसे देखा, वो एक पल को इसमें खो सा गया था। झटके से इसे खींच खुद की दस्तरस में किया कि इंशा की धड़कनें फुल स्पीड में धड़की। वो इसके कान के करीब झुका, गहरा सांस भर गया। अगरचे रोते हुए तुम्हारी आंखें हसीन लगती हैं, मगर मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता। कान के करीब मध्यम गंभीर सरगोशी करता वो इसकी जान लबों पर ले आया था। इंशा का हल्क खुश्क हुआ। कोई भी चीज़ मुझसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, समझ गई? वो चेहरा इसके करीब चेहरे के करीब करते भारी आवाज़ में अपनी बात की तईद हासिल करने लगा, जिस पर इंशा ने इस बात में सर हिलाया। वो पहली बार इसके इस कदर नरम लहजा महसूस कर रही थी। घर आकर मुझसे मेरे कमरे में मिलना, तुम्हारा ये जो ग्रेज है ना, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। वो आहिस्तगी से बोलता इसके होश उड़ा गया। दिल मानो कानों में धड़कता सुनाई देने लगा था। ना चाहते हुए भी इसके गाल दहक उठे। वो जानती थी ये सब बस एक धोखा है, एक हसीन धोखा, एक ख्वाब। अगर वो जाग गई तो वो ख्वाब टूट जाएगा, मगर शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि वो कभी ना जागे। ये अगर ख्वाब है तो ऐसे ही चलता रहे। जाओ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बोला तो इंशा बगैर देरी के फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकली थी। वो गाड़ी भगा ले गया, जबकि वो सुर्ख होते रुखसार समेत धड़कनों पर काबू पाती अंदर चली गई थी। इंशा आ गई, तुम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। किचन में दाखिल होती इंशा को देख सकीना बेगम जल्दी जल्दी बोली, जिस पर इंशा ने बगौर ही न देखा। क्या हुआ खाला, सब ठीक है? मोहिनी तेज़ी से काम करता देख बोली थी, जिस पर सकीना बेगम रुक कर इसे देखने लगी। अरहाम को खाना दे आओ, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो इसे देखती बोली, जिसकी रंगत इनकी बात पर उड़ गई थी। इसने खाने से सजी ट्रे को देखा। पर खाला, इतने सारे लोग हैं, कोई भी दे आएगा। वो मुंह बनाकर बोली थी। सकीना बेगम ने इसे घूरा। इंशा, तुम्हें चाहिए कि अरहाम के काम तुम खुद करो, बजाय इसके कि वो तुम्हें बोले। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम दोनों के दरमियान किसी तीसरे को आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सकीना बेगम इसे समझाने लगी थी। इंशा ने एक नज़र उदासी से इन्हें देखा था। तीसरे के आने की क्या ज़रूरत है, जब वो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा अपने लहजे से मुझे तकलीफ़ ही देते हैं। इंशा दिल ही दिल में सोच कर रह गई थी। वो ट्रे उठाती बेजारी से ऊपर इसके कमरे की जानिब भटकी। दरवाजे पर पहुंचते ही इसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खटखटाया था। आवाज़ इतनी आहिस्ता शायद जानबूझ कर रखी गई थी ताकि वो सुनकर दरवाज़ा खोल ना दे कहीं, लेकिन दूसरे ही मिनट दरवाज़ा खुल गया। वो सामने ही फ्रेश सा खड़ा था। इंशा ने एक नज़र इसे देखा, दिल तेज़ी से धड़का था। वह सुकून से अंदर दाखिल हुई थी। खाना भेजा है खाला ने। खुश्क पड़ते लबों पर ज़बान फेरती वो मध्यम आवाज़ में बोली। क्या अरहाम ने ट्रे लेकर मेज़ पर रखी थी। इंशा ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने को कदम बढ़ाए थे कि इतनी फुर्ती से अरहाम ने दरवाजे पर हाथ रखते दरवाज़ा बंद कर दिया कि अचानक कमल पर इंशा ने आंखें ज़ोर से मींची। कहाँ जा रही हो? इस आम सी लड़की का सरता पैर जायज़ा लेता वो मध्यम आवाज़ में इस्तफसार करने लगा था। इंशा ने नज़रें झुकाई। वो मेरा टेस्ट है, वो अटकते लहजे में बोली। दूसरे ही पल इसने दांतों तले लपटपाए। मेरा मतलब है मुझे पढ़ना है। उंगलियां छटाखती वो सख्त झुंझलाहट का शिकार खड़ी थी। अरहम ने आहिस्ता से कदम इसकी जाने बढ़ाए कि अरहम है। अरहम की अपनी जाने बढ़ते एक कदम पर इंशा की जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो बुरी तरह अपने लब कुचल कर रह गई थी। तुम मुझसे घबरा क्यों रही हो, या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो इसके बिल्कुल पास जाता आहिस्तगी से इसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते अपनी जानिब खींचता बोला कि इंशा के लबों से इसकी बरामद हुई। वो कौन था? इसकी कमर में हाथ डाले हुए इसे खुद के करीब करता मध्यम भारी आवाज़ में बोला। इंशा की जान हलक में अटकी थी। वो मेरा क्लासमेट था, हम पढ़ाई कर रहे थे। वो लरजते कांपते लहजे में बोली। सर्द उंगलियों की सरसराहट इसे अपनी कमर पर साफ महसूस हो रही थी। ओ आई सी, यूनिवर्सिटी में और कोई नहीं था, या यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं थी? आंखों में पुरतपिश चमक लिए वो अपने लफ्ज़ों पर दबाव बढ़ाते बोला। आहिस्तगी से इसकी कमर पर गिरफ्त मज़ीद सख्त की। बात तो सही है, वैसे कैफ़े में पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी? इसके साथ मेरा प्रोजेक्ट था। आंसू के कतरे इसकी आंखों पर चमकने लगे थे, जिन्हें वो गौर से देख रहा था। मैं ऐसा कुछ भी दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसकी जानिब देखते वो सर्द संजीदा आवाज़ में बोला। इंसान इसकी आंखों में जहाँ कोई नरमी नहीं थी।
آپ چاہے جس مرضی لڑکی کے ساتھ۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ ارحم نے تیز نظر اس پر ڈالی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ اس کا لہجہ تیز ہونے میں پل نہیں لگا تھا۔ انشا اچانک گھبرا اٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے جانے دے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ دھرتی خود کو چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی تھی۔ تمہاری زبان بہت چل رہی ہے اور تمہارا یہ دماغ بہت غلط وے میں چل رہا ہے۔ 2 دن صبر کر لو، تمہیں میں اچھے سے سیدھا کرتا ہوں۔ اسے جھٹکے سے دور کرتے ہوئے غصے پر قابو پاتے دبی دبی آواز میں گرایا۔ انشا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ سب لوگ لون میں بیٹھے تھے، آج سنڈے تھا۔ انشا بھی انہی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن سے اوپر ہو گئے مگر ارحام کی جانب سے کوئی پیشن گوئی نہیں تھی۔ انشا سکون میں تھی مگر دل جانے کیوں بے چین سا ہو رہا تھا۔ مجھے تو بہت برا لگتا ہے ارحام کو دیکھ کر۔ لائبہ ارحام کو گیٹ سے اندر آتا دیکھ جلدی سے بولی۔ انم سمیت انشا نے بھی اسے دیکھا۔ دیکھو کتنا ہینڈسم ہے، ایک بھرپور شخصیت کا حامل، اور بیچارے کے ساتھ کیا ہوا۔ لائبہ کے ایک ستائشی بھری نظر ارحام پر ڈالی لائبہ نے اور پھر بات کے آخر میں ایک کٹیلی نظر سے انشا کو دیکھا جو اس کی بات کا مطلب سمجھ لب بھیج گئی۔ ماہم اور لائبہ ہنسنے لگی تھی جبکہ انم نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا۔ بیٹا سیکنڈ اور تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ ریڈرز کو نظر آ جائے۔ ویسے تو کافی بڑا ہی ہے، نہیں تو ایسے ہی رہنے دے، یہ تو ادھر ادھر جا رہا ہے۔ ارحام کے لیے میرے جیسی لڑکی ہونی چاہیے جو اس کے ساتھ سوٹ بھی کرے، وہ خود کو دیکھتے اترا کر بولی تھی۔ ارحام انہی کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تھا، پیچھے ہی بازل بھی چلایا۔ انشا نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنے موبائل پر نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ ہر طرح سے مکمل تھا اور ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، تبھی تو ارحام شاید اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ویسے تم کہو تو میں تمہیں کوئی بیوٹی ٹپس دے دوں تاکہ تم زیادہ نہ صحیح تھوڑی بہت تو رنگت میں سفید ہو جاؤ۔ لائبہ ارحام کو دیکھتی چٹکارا لے کر بولی تھی جبکہ انشا نے ارحام کو دیکھا وہ اس کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ ارحام تم ہی اس پر تھوڑا دھیان دے لو، یہ نہ ہو تمہارے ساتھ چلے اور لوگ ہنسیں، لائبہ نے مزید کہا۔ اس نے بڑی بے باکی سے ارحام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ ارحام نے ایک نظر لائبہ کے بعد انشا کو دیکھا۔ شٹ اپ لائبہ، بات کرنے کی ذرا تمیز نہیں ہے تمہیں؟ بازل کی کرخت امیز آواز گونجی کہ انشا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جیسے اس مشکل گھڑی میں اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ وہ ایک شکوہ کناہ نظر ارحام پر ڈال دی، وہاں سے اٹھ کر چلی گئی جبکہ پیچھے ارحام نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ پیچھے گھورنے کا کیا فائدہ، جب وہ تھی تب تو گھورا نہیں تم نے، تمہاری آنکھیں نکل کے گر جائیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے خالہ؟ انشا بک سے سائڈ پر رکھتی احتجاج کرتی بولی تھی۔ ایسا کل ہوگا، سکینہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ ابھی میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، وہ ضد چھوتی بولی تھی۔ خالہ کل ہی اس کی رخصتی کا بول رہی تھی، مطلب اس شخص کے پاس جو اسے پسند نہیں کرتا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہوگا تو تم بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاؤ گی، وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولی تھی۔ انشا نے بے ساری سے انہیں دیکھا۔ خالہ آپ لوگ ارحام کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ سکینہ بیگم اس کی بات پر حیران ہے کہ ایسا کیوں سوچ رہی ہو تم انشا، اس نے تو خود کہا ہے رخصتی کا۔ سکینہ بیگم بیڈ پر بیٹھتی بولی۔ انشا نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ کھوکھلا سا مسکرائی تھی۔ سکینہ بیگم حیرت زدہ رہ گئی۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ انہوں نے انشا کے چہرے کی جانب دیکھا جو اترا ہوا تھا۔ انشا کو اچانک وہ دن یاد آیا جب اس نے لائبہ اور ارحام کی باتیں سنی تھی اور ارحام کے کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی جب لائبہ نے اسے کہا تھا کہ وہ انشا جیسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ تب اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا ارحام کا جواب جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ جلد انشا کو چھوڑ دے گا۔ اس دن سے آج تک کتنا برا محسوس ہو رہا تھا اسے، کیا اس کی رنگت باقیوں سے الگ تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ سانولی تھی تو کیا کسی کو بھی حق پہنچتا تھا کہ وہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرے؟ ایک سرد سیاہ بھرتی وہ حال کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ اس نے سکینہ بیگم کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ دیکھ لیں خالہ، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ بکس اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن ہی اسے مکمل سجا کر ارحام کے کمرے میں چھوڑا گیا تھا جہاں افندی صاحب، سکینہ بیگم اور انم خوش تھے، وہیں لائبہ کی فیملی میں بازل کے علاوہ کوئی بھی خوش نہ تھا۔ لائبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انشا کو گلا دبا دے۔ کتنا خلاف کرنے کی کوشش کی تھی اس نے ارحام کو، انشا کی بھی انسلٹ کی، لیکن پھر بھی آج اسے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ جل کر خاک ہوتی واپس سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ انگلیاں مروڑتے بیڈ پر بیٹھی تھی، دل بے قرار ہو رہا تھا، نہ جانے وہ شخص اس دن کی باتوں کو بھول پایا بھی ہوگا یا نہیں۔ ایک طرف وہ اسے چھوڑنے کو بول رہا تھا اور دوسری طرف وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے انتظام کر چکا تھا۔ میں نے سنا تم رخصتی کے لیے نہیں مان رہی تھی؟ اپنے عقب سے آتی آواز پر انشا نے اچھل کر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ انشا نے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا کہ ارحام نے جھٹ سے اس کے ہاتھ تھام اسے وہیں روک دیا۔ میرا حق میں خود استعمال کروں گا۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے وہ گھونگھٹ اٹھا چکا تھا۔ وہ سامنے سی لڑکی
بے دلکش نقوش کے ساتھ اس پر قہر ڈھا گئی تھی۔ دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر برجمان ہوئی تھی۔ دلکش اس کے سجے سمرے روپ کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے وہ جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ وہ کئی لمحے اسی لیے ویسے ہی کھڑا رہا تھا۔ منع کیوں کر رہی تھی؟ اسے دیکھتے وہ آبرو جھکا کر بولا تھا۔ انشا نے اسے دیکھا، وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ انشا کا دل بے قابو ہوتا دھڑکا تھا۔ آپ نے خود کہا تھا آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ نظریں چکائے وہ برہمی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ گہرا مسکرائے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے وہ بغور اسے دیکھنے لگا تھا۔ اور تم نے مان لیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجیدہ آواز میں بولا کہ انشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسی ہو، میرے نزدیک میرے دل پر بچپن سے ایک سانولی کی حکومت ہے۔ وہ اسے مخمور نظروں سے تکتے بھاری گمبھیر آواز میں بولتا اسے ساکت کر گیا تھا۔ ہاں، بہت سی ایسی جگہیں تھیں جہاں تمہیں میری ضرورت ہو سکتی تھی یا مجھے تمہارے حق میں بولنا چاہیے تھا، پر میں کیوں بولوں جب تم خود ہی خود کے لیے نہیں لڑ سکتی؟ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اسے اپنی جانب کھینچتے وہ بیڈ پر بیٹھتے گویا ہوا۔ انشا نظریں جھکائے وہ اس کے بےحد قریب بیٹھا تھا۔ خود کے لیے لڑنا سیکھو۔ کتنی کوشش کر چکا ہوں کہ دوسروں کے سامنے تم خود اپنے لیے بولو، لیکن کیوں تم ڈر جاتی ہو؟ اس کی جانب دیکھتے وہ آہستگی سے اس کے نازک لبوں کو سہلاتے استفسار کرنے لگا تھا۔ انشا کی دھڑکنیں مزید بڑھ گئی تھی۔ اگر تم کہیں کمزور پڑی تب میں تمہیں خود میں چھپا لوں گا، تم کوشش تو کرو۔ اسے پیار اور نرمی سے سمجھاتے وہ اس کے رخسار پر لب رکھتے مسرور سا بولا تھا۔ آپ مجھے چھوڑنے والے تھے؟ وہ اداسی سے بولی تھی جب ارحام نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے پتا تھا تم وہاں موجود ہو۔ میں چاہتا تھا جیسے ہر کوئی مجھے تم سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، بالکل اسی طرح تم بھی مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرو، پر میں وہاں بھی ہار گیا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تو انشا نے لب کاٹتے اسے دیکھا۔ خود کے لیے اسٹینڈ لینا سیکھو، ہمیشہ میں نہیں ہوں گا تمہارے ساتھ، تم کوشش کرو۔ تم جیسی مرضی دکھتی ہو، دوسروں کو اگر مسئلہ ہے تو انہیں بولو وہ اپنی آنکھیں بند کریں یا راستہ بدلیں۔ تم کیوں اپنا منہ سی لیتی ہو؟ تم کیوں راستہ بدلتی ہو؟ کہہ تو یہ صحیح رہا ہے ویسے، اگر کسی کو کسی سے مسئلہ ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، کان بند کر لے، زبان بھی بند ہی کر لے۔ وہ اسے بیڈ پر چھوڑے خود اس کے قریب بیٹھتا، اسی کے لیے جگہ رہا تھا۔ انشا کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس کی زندگی میں واقعی اہمیت کی حامل ہے۔ یوں مسکرا کر تم میرا دھیان دوسری جانب لے کر جا رہی ہو۔ جھکتے وہ ایک گستاخی کرتے بھاری آواز میں بولتا اس کی جان ہوا کر کیا تھا۔ ارحام، انشا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ دبوچی تھی جو سکون سے جھکتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کی گرم سانس انشا کو اپنی گردن جھلساتی محسوس ہوئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، باقی باتیں ہم صبح کریں گے، وہ گمبھیر آواز میں کہتا اس کے حواس لب کر کیا تھا۔ تمہارا گریز مجھے پسند نہیں۔ آئی لو یو۔ میں کیسے رائٹر لکھ دیتی ہوں اور کیسے مجھے پڑھنا پڑتا ہے، پھر وہ قبول ہے یا طلاق۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسکرا کر بولا تھا جبکہ ایک شرمیلی مسکراہٹ نے انشا کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ اگر تم ارحام کے کمرے میں پہنچ گئی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں پسند کرے گا۔ وہ تیار ہوتی باہر نکلی تھی آج وہ بہت خوش تھی، جبکہ سامنے سے آتی لائبہ نے جل کر اس کی ہنسی کو دیکھا تھا۔ تم جیسی لڑکی سے اس کا دل بہت جلد بھر جائے گا۔ اللہ، یہ لفظ پھر آ گیا۔ میری مرضی، آپ لوگوں کو تو خود نہیں پتا کیا ہے۔ وہ نخوت سے بولی تو انشا نے بغور سے دیکھا۔ اب ہمیں نخوت پڑھنے کو بولا تھا، کسی نے نخوت، کسی نے، ہم ویسے نخوت پڑھتے تھے، ہمیں کسی نے نخوت بولا تھا پڑھنے کو، ہمیں بھول گیا۔ پھر بتانا کیا تھا یہ لفظ؟ اگر سفید چہرے آپ جیسے ہوتے ہیں تو میں سانولی ہی بہتر ہوں۔ میرا دل صاف ہے اور آپ کا دل بہت کالا ہے لائبہ آپی۔ مجھ جیسی لڑکی کا چھوڑیں، آپ جیسی لڑکی جو دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈال رہی ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انشا تڑک کر بولی تھی۔ اس نے آج تک بہت سنا تھا، لیکن شاید کل رات ملے اس ہمسفر کے ساتھ کا نتیجہ تھا کہ وہ ہر کام میں اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی جو اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ تمہاری اتنی ہمت؟ لائبہ اس کی بات سنتی چل کر آپے سے باہر ہوتی سے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا گئی، جبکہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ میری بیوی پر دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارا، وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ لائبہ نے ان دونوں کو غصے سے دیکھا۔ وہ جلتی کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارحام نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے وہاں محبت سے ہونٹ رکھے تھے۔ چلیں؟ وہ اسے مسکرا کر دیکھتا بولا، جس پر انشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں نیچے کی جانب چلتے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک خوبصورت سفر کی جانب نکل چکے تھے جہاں دونوں ایک دوسرے کے ہمراہی تھے۔ ختم شد۔ ایسے ہوتے ہیں ناولٹ، مطلب شارٹ سی اسٹوری، ٹو دی پوائنٹ لیکن مکمل۔ جیسے کہ یہ اسٹوری تھی، اس میں ہمارے لیے ایک چھوٹا سا لیسن بھی تھا۔ آپ لوگوں میں چاہے یہ رنگ سانولے کے لیے نہیں، کچھ بھی خرابی ہے آپ لوگوں میں، مطلب کچھ بھی فزیکلی مینٹلی کچھ بھی، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں۔
اگر لوگ آپ لوگوں کو زچ کریں نا، آپ کو کسی کو بھی زچ کریں، آپ کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کریں ہیں، تو انہیں کہیں کہ بھئی اپنی زبان بند کر لو، یا اپنی آنکھیں کان کچھ بھی بند کر لو، یا خود کو ہی بند کر لو کہیں پہ، نہ آپ کی رائے مانگی نہ کچھ اور۔ اسی لیے اس میں ایک چھوٹا سا لیسن بھی تھا اور ایک خوبصورت سا ناولٹ تھا، میرے ذہن میں گھوم رہا تھا تو میں نے پڑھ دیا۔ اور آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا لاسٹ میں بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور پلیز کوئی اچھے ریڈر کی طرح ہمیں بتائیے ہم کس بیسڈ پہ لکھیں، کیونکہ آپ جلدی بتائیے گا، ہمیں بیسڈ ڈھونڈنے میں نا، مطلب بیسڈ آپ بتا دیں گے، پھر اسٹوری سوچنے میں ہمیں ٹائم لگے گا اور لکھنے میں بھی۔ اور اس کے بعد ہمیں بتائیے گا کہ ناول اگر آپ ہیرو ہیروئن کے نام سجیسٹ کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔